بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنانے کے بعد یہ بات کھل گئی کہ کوئی بھی صدا ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ایسی حسین جوڑی بھی آج بکھر گئی اور ٹوٹ گئی۔ 24 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدائی دے گئیں۔ ہاں، لیکن ان کا وفات پانا بھی تو زندگی تھا۔ وفات سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خادمہ سے فرمایا، میرے غسل کا پانی رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہیں باہر نکلے ہوئے تھے۔ خادمہ نے پانی رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود غسل فرمایا، پھر اس کے بعد چارپائی کو درمیان میں رکھوایا اور کپڑے پہنے اور فرمایا، میرا غسل ہو چکا ہے، مجھے دوبارہ غسل نہ دینا، یہی میرا غسل ہے، اور علی کو بتا دینا کہ وہ چلی گئی ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کا وقت قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہا، نہیں فاطمہ، غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کر ملے گی۔ تو وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے رونے لگیں پھر ہنسنے لگیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ مجھے میرے بابا نے کہا میں جا رہا ہوں تو مجھے رونا آیا، پھر کہا تو غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کر ملے گی، تو پھر میں خوش ہو گئی۔ بابا کے جانے کے صرف 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بابا سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، پہلے میں نے انہی ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں اتارا تھا، اور آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو اتار دیا۔ آج دنیا کا دھوکہ کھل گیا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہاں کوئی دوستی، کوئی رشتہ سلامت نہیں رہ سکتا، کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا، اور کوئی گھر کتنا ہی آباد اور سلامت رہے لیکن ایک دن آتا ہے کہ مکڑی کے جالوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا، ہواؤں کی سنسناہٹ کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ ناظرین، ہمیں خود کے لیے بھی سوچنا چاہیے، دھوکہ نہ کھاؤ، ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ اگر مر کر اللہ کے پاس جانا ہے تو اس دھوکے کی زندگی سے واپس آؤ، وہ راستہ بتاؤ، کون سا ہے کہ جس میں موج میلہ بھی ہوگا، اللہ بھی نہیں ملے گا، شاید ایسے راستے میں رسوائی ہی رسوائی ہوگی اور ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ ہمارے نوجوانوں کو ہی دیکھیں کہ یہ جب گانے بجانے میں جاتے ہیں، جب یہ رقص گاہوں میں چلتے ہیں، جب یہ تاجر غلط تولتے ہیں، اور جب بینک سے قرض لے کر لمبے لمبے نظام بناتے ہیں، پرائز بانڈ خرید کر دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا پرائز بانڈ نکل آئے۔ ارے یہ کیسی دعائیں ہیں کہ اللہ سے ملاقات ہوئی بھی صحیح تو جوئے کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ یہ سب غلط ہے، لیکن اس بات کو کوئی نہیں سمجھتا، کوئی نہیں مانتا۔ تھوڑی دیر کے لیے توبہ کرتے ہیں، پھر وہی سب کرتے ہیں۔ کیا آسمان کے دھماکے دیکھ کر توبہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا آسمان کی بجلیوں کو دیکھ کر توبہ کرو گے؟ کیا زمین کے کلیجے کو پھٹتا دیکھ کر توبہ کرو گے؟ یا سمندر کی بکھرتی موجوں کو چڑھتا دیکھ کر توبہ کرو گے؟ لیکن پھر توبہ کا وقت نکل جاتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم لوٹ آئیں، قبر کی بوسیدگی کو یاد کریں، قبروں کے اندھیرے یاد کرو۔ وہاں کوئی نہیں ہوتا، نہ کوئی ساتھی نہ رشتہ دار، وہاں تو صرف ایک ہی چیز قائم آئے گی اور وہ اپنے اعمال ہیں۔
جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدا ہو گئے تو وہیں باقی کون ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ اور جب جدائیاں ہوتی ہیں تو پھر یوں لگتا ہے کہ جیسے کبھی کوئی یاد ہی نہیں تھا۔ ناظرین گرامی، جب موت آئے گی تو کوئی اولاد یاد نہیں کرے گی، کوئی والدین یاد نہیں کریں گے۔ یہاں تو بیویوں کو خاوند مل جاتے ہیں، خاوندوں کو بیوی مل جاتی ہے، یاروں کو یار مل جاتے ہیں۔ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں جو کوئی خاک کی تہہ میں سو جاتا ہے تو تنہائی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ علی بن ابی طالب جیسا شاہ سوار، اللہ تعالیٰ کا مقرب اور محبوب انسان، جس کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اتنی بڑی بشارت دنیا میں مل گئی، لیکن اتنی بڑی بشارت لینے والا بھی راتوں کو بخشش کی فریاد کرتا ہے۔ آج تک ہماری زندگی میں کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا جس پر ہم دعویٰ کر سکیں کہ میرا یہ کام تو اللہ کو بڑا پسند آئے گا اور میری بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ ہمیں ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔